الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند صلوات پڑھیے خرچ کرنا تقریباً کراہت سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی بغیر لوگوں کے پیسہ خرچ کیے ہوئے گورنمنٹ کے ان سکولوں سے ابھی A+ لے رہے ہیں، تو اس میں پوری ایجوکیشن جی بی اور خصوصاً ہمارے ڈی صاحب اور پھر متعلقہ تمام ہیڈ ماسٹر، اساتذہ کرام اور طلباء میرے نزدیک ہزاروں لاکھوں سلام اور آفرین کے مستحق ہیں۔ اور واقعی اگر ہم ٹیچر یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا قوم پر احسان نہیں ہے، ہمارا فرض ہے۔ ہم پیسے لے رہے ہیں حکومت سے، اور اگر ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، یہ کامیاب ہوتے ہیں، تو آج نعتیہ مقابلے کا، سیرت کانفرنس کا حق اس صورت میں ادا ہوگا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کو تبلیغ حق کے لیے کہیں سے ساحر کہا جا رہا ہے، کہیں سے جادوگر کہا
کہا جا رہا ہے، کہیں مجنون کا لقب دیا جا رہا ہے، کہیں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود قوم سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ یہ لوگ میری شان کو جانتے نہیں ہیں کہ میں کیا ہوں، تو ان کو ہدایت دے دیں۔ آج الحمدللہ اسی رسول کی دعاؤں کی طفیل ہماری قوم میں اور خصوصاً ایجوکیشن سیکٹر میں ایک آنکھیں کھلی ہیں لوگوں کی، ہدایت ہو رہی ہے سب کو، پوری قوم کو، اور آج الحمدللہ ہمارے بچے بہت آگے جا رہے ہیں۔ اور قوم کو سمجھنا چاہیے یہ جو گورنمنٹ سکول کا لفظ جب تک ختم نہیں کریں گے ہمارے بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بچیوں کے لیے۔ تو ہمارا سکول شروع سے ہم نے تمام مضامین میں یہی لکھا، یہی پڑھا، یہی سمجھا، ہمارا سکول کہتے ہیں، سکول ہم سب کا ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ الحمدللہ جس کو نور نظر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، سکول ان کا ہے، تو اس سکول کو اپنا سمجھیں عزیز طلبہ، اور دل و جان سے آپ لوگ پڑھیں، اور یہ جو پروگرامز ہیں ان میں دل و جان سے شرکت کریں۔ اس کو ویسے سر نے کہا ہے تو شامل ہونا ہے نہیں، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہی آپ کی تربیت ہے، چونکہ آپ نے بعد میں مستقبل میں آپ نے ہی ملک کو چلانا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے یہاں پرنسپل بننا ہے، آپ نے ایڈائی بننا ہے، آپ نے ڈی ڈی بننا ہے، سب کچھ تو آپ نے بننا ہے۔ اور کس نے بننا ہے؟ اس ملک کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اکثر جگہوں پر پڑھا بھی یہی آدھی آیت پڑھی جاتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کن کے لیے ہے؟ قرآن نے کہا لمن کان یرجو اللہ، جن کی امید اللہ پر ہو، جن کی امید دنیا پر نہ ہو، اللہ پر ہو، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر ہو۔ دوستو بھائیو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کی کثرت سے ذکر کرتے ہو، ان کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ 3 شرط ہیں، لہذا ہم لوگ یہ ظاہری معاوضوں پر، کچھ پیسوں پر نظر نہ رکھیں۔ ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی، اور اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہم مسلمان بحیثیت قوم، ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اچھا پڑھائیں گے، اچھا پڑھیں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا۔ اگر ہم صحیح نہیں پڑھائیں گے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، بچے صحیح تربیت نہیں لیں گے، تو اس صورت میں قیامت میں ان کو جزانی سزا ہوگا، بھگتنا پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہوگا، ہمیشہ اللہ ہماری دل و نگاہ میں ہونا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ ان لوگوں نے یہاں نعت شریف پڑھی، انعام تو کچھ لوگوں کو ملیں گے، جزا سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور آج کی نعتیہ مقابلہ میں بڑا حیران ہوا، میرے خیال میں ہمارے یہ ممتحن جن لوگوں نے مارکنگ کیے، نمبر لگائے، ان کو تو بالکل پریشان کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک فرسٹ ہے، ہر ایک سیکنڈ ہے، ہر ایک تھرڈ ہے، ناکام ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ان کے لیے یقیناً بہت مشکلات سے گزرا ہوگا۔ ایسی زبردست معیاری مقابلے قائم کرنا، مجالس تو ہم مناتے ہیں، مقابلے تو ہم کراتے ہیں، معیاری نہیں ہوتا۔ ہر نعت کو 10 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہاں 20 بندے ہیں، کوئی ریپیٹر نہیں ہے، ہر ایک کا الگ الگ انداز ہے، الگ الگ انداز کا انتخاب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی، اور ہم سب کو ہر مرحلے میں کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماسٹر یعقوب صاحب کے لیے فاتحہ کے لیے بھی کہا گیا، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اس کا بھی موقع دیا، اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ماسٹر یعقوب صاحب
جتنے بھی گناہ صغیرہ کبیرہ ہے ان کو معاف فرمائے اور تیری درگاہ میں ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی میں فاتحہ پڑھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ شرکت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالسلام صاحب امام جامع مسجد چکچن۔ یہ معجزہ نعت رسول مدنی ہے، یہ معجزہ نعت رسول مدنی ہے، جو لفظ بھی لکھتا ہوں عقیق یمنی ہے۔ حرفوں کی قطاریں ہیں کہ رنگوں کے جزیرے، حرفوں کے قطاریں ہیں کہ رنگوں کے جزیرے، الفاظ کے جلمل ہیں کہ گلے پیرہنی ہے۔ چہرے کے شعاعوں کے گداگر ماء خورشید، چہرے کے شعاعوں کے گداگر ماء خورشید، زلفوں سے خجل شب کے ستارہ بدنی ہے۔ ایک تو کی تیرے دوش پہ بخشش کی ردائیں، ایک میں کہ میرے ساتھ میری بے کفنی ہے۔ میں سائے طوبہ کی خنک رت سے ہوں واقف، مولا تیری گلیوں کی مگر چھاؤں گنی ہے۔ اب کس سے کہوں کیا ہے تیرے ہجر کا عالم، جو سانس بھی لیتا ہوں وہ نیزے کی عنی ہے۔ جو کچھ مجھے دینا ہے زمانے سے الگ دیں، جو کچھ مجھے دینا ہے زمانے سے الگ دے، وہ یوں کہ زمانے سے میری کم ہی نبی ہے۔ یہ درد کی دولت بھی میسر کسے ہوگی، یہ درد کی دولت میسر کسے ہوگی، جو اشک ہے آنکھوں میں وہ ہیرے کی کنی ہے۔ حاصل ہے اسے سائے دامان پیغمبر، حاصل ہیں اسے سائے دامان پیغمبر، محسن سر محشر بھی مقدر کا دنی ہے۔ میں اسی اشعار کے ساتھ سخن دل نواز جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آج کی اس محفل کے صاحب صدارت جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن حاجی محمد نذیر شبلی صاحب، آپ آئیں اور آج کے دن کی مناسبت سے خطاب فرمائیں، اور اس کے فوراً بعد آپ پوزیشن ہولڈر میں انعامات حاصل کریں۔ ایک معذرت میں تو ہمارے جوری حضرات نے بہت مشکل سے جو انہوں نے کہا بہت ہی مشکل تھا۔ میں ذاتی طور پر ان تمام بچوں کو جہاں ہم یہاں پہ ہیں، ایک یہاں پہ ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کو میں ذاتی طور پر پہلی پوزیشن قرار دیتا ہوں۔ سب نے پہلی پوزیشن قرار لی ہے۔ مطلب یہ اللہ کی توفیق میں سے ہیں کہ آپ کو ادھر ذکر مصطفیٰ کے لیے چنا گیا۔ تو بسط معذرت کے ساتھ ڈی ڈی صاحب، میں آپ کی تقریر میں حائل ہوا ہوں۔ اس نادیہ مقابلے کی تیسری پوزیشن حاصل کی ہیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول خبلو کے طالب علم شاہ سعید نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ بالا جی بالکل ہائی اسکول خبلو بالا، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہیں ماڈل ہائی اسکول خبلو جو اسکول حاضہ ہیں، ذوالفقار جعفر نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ اس نادیہ مقابلے کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں خوش نصیب نعت خواں جن کا تعلق ہائی اسکول سرموں سے ہیں، سعید عرفان حیدر نے پہلی پوزیشن کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے صاحب صدارت جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد نذیر شبلی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل عزت احترام جناب عبدالسلام صاحب، مہمان خصوصی جناب غلام رسول صاحب پرنسپل ماڈل ہائی اسکول، جناب حسنو صاحب
مختلف سکولوں سے تشریف لائے ہوئے پرنسپل صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ان ننھے منھے نعت خوان طلباء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح بھی میرے پیشرو حضرات نے اظہار کیا کہ پوزیشن کو ڈیفائن کرنا، یہاں پر مختص کرنا یقیناً ہمارے جو نمبر انداز صاحبان تشریف رکھے ان کے لیے بہت مشکل گزرا ہوگا، چونکہ ان میں سب فرسٹ پوزیشن ہولڈر، اول پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ چونکہ انہوں نے جو کچھ بھی یہاں پیش کیا ہے وہ ایک عقیدت کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ پیش کیا ہے، تو ان کی نمبر اندازی کرنا یقیناً ہمارے ساتھیوں کے لیے بہت مشکل گزرا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں غلام رسول صاحب اور ان کے سٹاف اور یہاں کی انتظامیہ کا بھی مشکور بھی ہوں اور ان کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ واقعی میں ایک بہترین قسم کے پروگرام منظم کیا اور مختصر وقت میں، چونکہ مجھے اس پروگرام کا کل شاید پتہ چلا تھا، اس سے پہلے مجھے اس کا علم نہیں تھا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ضلعی طور پر ڈسٹرکٹ میں ایک ماڈل سکول ہونے کے ناطے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے پاس طلباء کے لیے بہت سارے میدان کھلے ہیں، جہاں نعتیہ مقابلہ ہے وہاں پر کبھی کبھار تقریری مقابلہ، کوئز پروگرام اور بھی بہت سارے ڈیبیٹس ہیں جن میں بچے حصہ لے سکتے ہیں، چونکہ یہ پلیٹ فارم، یہ سٹیج ایک ایسا مقام ہے جہاں بچوں کو اپنے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ موقع بار بار ملنا چاہیے، اور ہر سکول میں ہر ہیڈ ماسٹر کو ان چیزوں کی ارینجمنٹ کرنی چاہیے، بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ طلباء کو سٹیج پر آ کر بولنے کا موقع ملے اور یہی چیز ان کے اپنی زندگی میں اس پہ عمل پیرا کیا جا سکے۔ جس ہستی کی شان میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کی شان میں لب کشائی کرنا مجھ جیسے ناچیز اور کم فہم کی بس کی بات نہیں ہے، تو میں اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ البتہ ہم نے درسی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ہمارے مقررین سال بھر مختلف مجالس محافل میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ننھے منھے نعت خوان بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جو قصائد پڑھے ہیں، یقیناً اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ ہمیں ابھی اپنے گریباں میں جھانکنا ہے کہ کیا یہ چیزیں سننے تک، بولنے تک محدود ہے، یا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے کچھ سبق حاصل کر کے ان کو اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنانا چاہیے۔ بحیثیت طالب علم کے، بحیثیت مدرس کے، ہمیں اگر اس طرف توجہ دے دے کہ ہم صادق و امین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواریخ پڑھے ہوئے ہیں، صبر ہے، کردار ہے، جذبات ہے، رحم دلی ہے، یہ تمام پہلوؤں پر ہم روشنی تو ڈال رہے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ انہی میں سے کچھ نہ کچھ پہ ہم بھی عمل کر کے اپنے آپ کو اس لائن پہ، اس سطر میں، زندگی کے اس پہلو پر ہم بھی چلیں؟ اگر یہ کر رہا ہے تو یقیناً ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت ہے، ہماری محبت ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا۔ جب تک اس کردار کو جو ہم مختلف محفل میں، مجالس میں، مختلف ذریعوں سے ہمارے ان پہ آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے خود کو اس میں نہیں ڈالیں گے، اس سانچے میں نہیں ڈالیں گے، صرف اور صرف لب کشائی کر کے نعت سنانا، تقریر پڑھنے سے شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، یہی آج کا سبق ہے۔ ہمیں سوچو اپنے گریباں میں جا کو، ہر طالب علم، اگر ہم میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اگر ہم میں امانت داری میں خیانت کی ہمارا کوئی عادت ہے تو اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بزرگوں سے، چھوٹوں سے، ضعیفوں سے ہم اگر اچھی طرح ہمدردی سے پیش نہیں آتا ہے، ہمیں ان کو ترک کرنا ہوگا۔ جو بھی منفی پہلو ہمارے اندر موجود ہے انہیں ترک کرنا ہوگا، تب جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے نا ہم سے خوش ہوں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں ہیڈ ماسٹر صاحبان اپنے سکولوں میں جا بجا اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کریں، تاکہ طلباء کے اندر جو مخفی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں،
جو ہڈن کریکولم جس کو کہتے ہیں وہ ہے، وہ اجاگر ہو جائے، وہ بچوں کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان بچوں میں اتنے ٹیلنٹ ہیں، بچوں میں اتنی ذہانت ہے، بچوں میں اتنی خوش الہانی ہے۔ آج جب سٹیج پہ آیا، یہاں 200-250 سامعین کے سامنے انہیں پیش کیا، ان میں ایک جرأت، ایک احساس پیدا ہو گیا، واقعی میں ان کے اندر ایک نکھار پیدا ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگراموں میں یہ لوگ مزید بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں گے، اور دوسرے جو ہمارے ساتھی طلبہ ہے ان کے اندر بھی ایک جوش، ایک جذبہ اجاگر ہو جائے گا کہ آئندہ کیوں نہ ہم بھی ان پروگرام میں شرکت کریں۔ تو اس طرح جو ہے نا شمع سے شمع جلتی ہے۔ تو اس پروگرام کو ایک تسلسل چاہیے، دیگر پروگرام تقریری مقابلوں میں بھی، کوئز پروگرام میں بھی، ذہنی آزمائش کے پروگرام ہے، نعتیہ مقابلے ہیں، حمد کے مقابلے ہیں، بچوں کے اندر سکولوں کے مابین اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ شروع کرنا چاہیے۔ سکولوں میں جو بزم ادب کی جو سلسلہ ہے اس کو ہر حال میں آپ لوگوں نے منعقد کرنا ہے، چخوا کہ وہ مختصر بھی ہو تو بچہ جو ہے نا سٹیج پہ آ کر، مائک پہ آ کر 2 جملے بولیں گے تو اس کے اندر جو کنفیڈنس کا لیول ہے، جو ہیزیٹیشن ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کی خود اعتمادی جو ہے نا وہ بحال ہوگی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں جو پہلی پوزیشن ہولڈر ہے اس کے لیے 1000 روپے، اور جو فرسٹ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے ان کے لیے میں 500 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔